بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سی لینگویج کے اندر ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچرز بیسیکلی ہمارے پروگرامز کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی سلائیڈز میں ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچرز کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم جتنے بھی پروگرامز کر رہے تھے ان پروگرامز میں ہمارے ایک سیکوینشل سٹرکچر کو فالو کیا جاتا ہے، یعنی جب پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پہلی لائن سے اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ترتیب سے جتنی بھی لائنیں اس پروگرام کے اندر موجود ہوتی ہیں سب کی سب لائنیں باری باری ایگزیکیوٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اس ایگزیکیوشن کو ہم سیکوینشل کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی لائن سکپ نہیں ہوتی اور کوئی بھی لائن ایک سے زیادہ دفعہ ایگزیکیوٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک ہماری جتنی بھی پروگرام کی کوڈنگ لائنز ہیں وہ ساری کی ساری ترتیب سے ہمارے پاس ایگزیکیوٹ ہوتی جاتی ہیں، اور اس میں ایگزیکیوشن ٹاپ ٹو باٹم لیول ہی ہوتی ہے، یعنی پہلی لائن سے پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور باری باری تمام لائنیں ایگزیکیوٹ ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہمارا پروگرام اینڈ ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے بہت سارے پروگرام کیے تھے جس میں ہمارے پاس سیکوینشل سٹرکچر کے ذریعے سے ہم نے اپنے پروگرامز بنائے بھی اور ہم نے اس کی آؤٹ پٹ دیکھی، لیکن بہت سارے ہمارے پاس پروگرامز ایسے ہیں جن کو سیکوینشل سٹرکچر کی مدد سے نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسے پروگرامز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ یہ نام سے ہی بتا رہا ہے کہ اس میں ہم ایک ڈیسیجن لیں گے، آپ کوئی فیصلہ کریں گے اور اس ڈیسیجن کی بیس کے اوپر ہم کنڈیشنز کو یا سٹیٹمنٹس کو ہم ایگزیکیوٹ کروائیں گے۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی سچویشنز موجود ہو سکتی ہیں جس میں ہم نے کسی بھی چوائس کی مدد سے اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایسی صورت کے اندر ہمیں کسی ایسے فلو کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے کوڈ کی ضرورت ہے جس کی مدد سے ہم اپنی مرضی کے کسی حصے کو ایگزیکیوٹ کروا سکیں، اور کسی حصے کو ہم کنڈیشن درست نہ ہونے کی صورت میں اس کو ہم ایگزیکیوشن سے نکال سکیں۔ تو ایسے پروگرامز کے لیے ہمارے پاس ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچر موجود ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم بہت سارے سی لینگویج کے اندر ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچرز پڑھیں گے، ان کے مختلف سینٹیکس ہیں اور ان کے کام کرنا کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ آج جس ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچر کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچر ایف کی بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایف کے بہت سارے ہمارے پاس ورائٹیز ہیں، ہم باری باری تمام ایف کے جتنے بھی ہمارے پاس ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچرز ہیں ہم ان کو باری باری پڑھیں گے اور ان کے اوپر کام کریں گے۔ ہر ایف سٹرکچر کا اپنا بینیفٹ ہے اور کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ ہم باری باری ان سب سٹرکچرز کے اوپر بات کریں گے اور ان کے پروگرامز کو بھی چلا کر دیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اس میں ہم کسی ڈیسیجن کی بیس کے اوپر ہم اپنے سٹیٹمنٹس کو چلا بھی سکتے ہیں اور ہم اپنی سٹیٹمنٹس کو روک بھی سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اسٹوڈنٹس کے پاسنگ مارکس کی بات کرتے ہیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ جس کے ٹوٹل مارکس 100 ہیں اور ان میں سے جو اسٹوڈنٹس 40 مارکس یا اس سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں وہ بچے پاس ہیں، اور جو بچے 40 سے کم مارکس لیتے ہیں وہ بچے فیل ہوں گے۔ تو اس سچویشن میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو ہمارے پاس ڈیسیجن کنسٹرکٹ اس میں شامل ہوگا جو
ہماری کنڈیشن کے حساب سے فیصلہ کرے گا. اگر اسٹوڈنٹس کے مارکس 40 سے زیادہ ہوں گے تو ہماری اسٹیٹمنٹ پاس والی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی, اور اگر اسٹوڈنٹ کے نمبر 40 سے کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. تو جیسے ہمارے پاس اس میں ایف جو ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ بیسیکلی ایف جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایف کی مدد سے ہم اپنے پروگرامز کی ہم مختلف قسم کے ڈیسیجنز اس میں ہم بنا سکتے ہیں. یہ سلیکشن سٹرکچرز میں ہمارے پاس اور بھی بہت ساری سلیکشن سٹرکچرز ہیں. ان سب سٹرکچرز میں یہ سب سے سمپل سلیکشن سٹرکچر ہے. اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, اور جنرل سچویشنز کے اندر ہم ایف کی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب جیسے کہ ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک کنڈیشن دینی ہوتی ہے, اس کنڈیشن کی بیس کے اوپر ہی ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یا ہمارا پروگرام جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی جب بھی کنڈیشن دی جاتی ہے اس کے لیے ہم ریلیشنل ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی ریلیشنل ایکسپریشنز ہوتے ہیں, یہ ریلیشنل آپریٹرز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی کنڈیشنز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, جیسے اب ہم نے بات کی تھی کہ اگر اسٹوڈنٹس کے مارکس 40 سے زیادہ ہیں, اگر ہم اس کے لیے ایک کنڈیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس گریٹر دین ایکول استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ریلیشنل ایکسپریشنز کے اندر 6 آپریٹر موجود ہوتے ہیں, جن میں ہمارے پاس گریٹر, لیس دین, گریٹر دین ایکول, لیس دین ایکول, ناٹ ایکول اور ایکویلٹی آپریٹر موجود ہیں. ہم ان 6 آپریٹرز کی مدد سے ہم اپنے جو ریلیشنل ایکسپریشن ہے اسے ہم بنائیں گے, اور ہمارا جو کمپائلر ہے انہی ریلیشنل ایکسپریشنز کی مدد سے ہماری اسٹیٹمنٹس کو یا تو ایگزیکیوٹ کرے گا یا اسے روک دے گا. اگر ہمارے کوڈ میں کے حساب سے کنڈیشن درست ہے تو اس کے نیچے موجود اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, اور اگر ہمارے پاس کنڈیشنز فالس ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر ایگزیکیوشن نہیں کی جاتی. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہمارے پاس سمپلسٹ کنڈیشن کنسٹرکٹ ہے, تو اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس کنڈیشن درست ہے تو اس صورت میں تو پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا, اور فالس ہونے کی صورت میں ہمارا پروگرام آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی ایگزیکیوشن اس کی نہیں ہو پائے گی. تو یہ اسی لیے ہمارے پاس سمپلسٹ ڈیسیجن کنٹرول سٹرکچر ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس درست ہونے کی صورت میں کنڈیشن ایگزیکیوٹ ہو جائے گی, اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اسے ہم ایف ود ون آلٹرنیٹ بھی کہتے ہیں, یعنی ایک ایسا سٹرکچر جس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی آلٹرنیٹ موجود ہے, اور وہ آلٹرنیٹ بھی درست ہونے کی صورت میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کا سینٹیکس ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا سینٹیکس بالکل سمپل سا ہے. اس میں آپ نے ایف, کیونکہ یہ سی لینگویج کا کی ورڈ ہے اس لیے ہم اسے لوور کیس میں لکھیں گے. ایف کے بعد آپ نے بریکٹس لگانی ہے, اور ان بریکٹس کے درمیان میں جو ریلیشنل آپریٹر کی مدد سے آپ نے کنڈیشنز لکھ لینی ہے. جیسے ہی کنڈیشن یہاں پر لکھیں گے, ہمارا کمپائلر ایف کے فوراً بعد موجود کنڈیشن کو چیک کرے گا. اگر وہ کنڈیشن درست ہوگی تو اس صورت میں یہاں پر جو بھی سٹیٹمنٹس لکھی گئی ہوں گی وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں, اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں ہمارے پاس پروگرام اس سے نیکسٹ لائن کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اگر یہاں پر ہمارا پروگرام ختم ہو گیا
تو یہاں پر اس کی ایگزیکیوشن سٹاپ ہو جائے گی. اگر آپ نے یہاں پر کوئی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوں گی تو آپ کے پاس اس اسٹیٹمنٹ کو چھوڑ کے باقی ساری اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. تو یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی کنڈیشن ہے، اس کو ہم ریلیشنل ایکسپریشنس کی صورت میں، یہ ہمارے پاس وہ ریلیشنل آپریٹر کے سمبلز موجود ہیں، ان کو استعمال کر کے ہم مختلف قسم کی کنڈیشنز بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اور ہمارا کمپائلر خود بخود آٹومیٹکلی کنڈیشن کو چیک کرے گا. کنڈیشن درست یا غلط ہونے کی صورت میں کمپائلر ہی فیصلہ کرے گا اور ہماری اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروا دیا کرے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ درست ہونے کی صورت میں ہم ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ہمیں ایف کی ایک باڈی بنانی ہوگی. جب بھی ہم ایک یا ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس لکھیں گے تو اس کے لیے ہم کرلی بریکٹس کا استعمال کریں گے. ہم اسی طریقے سے بریکٹس کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد جب ہماری ساری اسٹیٹمنٹس ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس بریکٹ کو یہاں پر کلوز کر دیں گے. تو یہ جو ہمارے پاس بریسز ہیں یہ بیسیکلی ایف کی باڈی بن جائیں گے. اگر پروگرام ایگزیکیوٹ کرنے کے دوران میں ہماری کنڈیشن درست ہو جاتی ہے تو کنڈیشن درست ہونے کی صورت میں یہ تمام کی تمام اسٹیٹمنٹس باری باری ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی، اور اگر ہمارے پاس کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو یہ ان بریسز کے میں سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. ایف کی کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں کنٹرول اس باڈی سے باہر چلا جائے گا اور اس کے نیچے اگر کوئی اسٹیٹمنٹس موجود ہوں گی ان کو ایگزیکیوٹ کرے گا، ورنہ یہاں سے ایگزٹ ہو جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو بریکٹس ہیں یہ بیسیکلی اس کی باڈی بن جائے گا، اور ٹرو ہونے کی صورت میں اس باڈی کے اندر جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری 1 بائی 1 ایگزیکیوٹ کروائی جا سکتی ہیں. تو کسی ایسی کنڈیشن میں جس میں ہم ٹرو ہونے کی صورت میں ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ہم چلانا چاہتے ہوں، ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ہمیں اس کی باڈی جنریٹ کرنی ہوگی، اور کمپائلر آٹومیٹکلی ایف کے بعد کی دونوں بریکٹس کے درمیان میں جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی ان کو 1 بائی 1 سمپلی ایگزیکیوٹ کرتا جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کے پاس سمپل ایک کنڈیشن ہے تو اس میں آپ نے ایف کنڈیشن کے بعد آپ صرف ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کرلی بریسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آٹومیٹکلی کمپائلر درست ہونے کی صورت میں اس ایک لائن کی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، ورنہ پروگرام سے باہر چلا جائے گا. اور اگر آپ اس کی باڈی بنا لیتے ہیں تو بھی پروگرام کی باڈی کے اندر جتنی بھی اسٹیٹمنٹس موجود ہوں گی وہ ساری کی ساری ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پروگرام آپ کے پاس ختم ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس، جیسے ہی ہمارے پاس کنڈیشن درست ہونے کے بعد آپ کی یہ ساری اسٹیٹمنٹس چلیں گی، اس کے بعد پروگرام اس باڈی سے باہر آئے گا اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہوگی اسے ایگزیکیوٹ کرے گا اور آپ کا پروگرام وہاں سے ایگزٹ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس، اس کے لیے ہمارے پاس فلو چارٹ بھی موجود ہے. اس فلو چارٹ کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے جب ہمارے پاس کنٹرول انٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مین کے فنکشن سے انٹر ہوتا ہے. مین کے فنکشن میں انٹر ہونے کے بعد جیسے ہی اسے کنڈیشن ملے گی تو سب سے پہلے وہ اس کنڈیشن کو چیک کرے گا. یہ اسٹوڈنٹس، ہم جب ڈیسیجنز کرتے ہیں یا کنڈیشنز لکھتے ہیں اسے ہم ہمیشہ ڈائمنڈ کے اندر ہی انکلوز کرتے ہیں. تو جیسے ہی اس کنڈیشن کو بیسیکلی یہاں اس کنڈیشن کے اندر کچھ ریلیشنل آپریٹرز کی مدد سے، کچھ ویریبلز کی مدد سے ایک کنڈیشنز بنائی گئی ہوگی. کمپائلر اس کنڈیشن کو درست چیک کرے گا، اور اگر آپ کے پاس یہ کنڈیشن درست ہو جاتی ہے تو درست ہونے کی صورت میں آپ کے پاس وہ کنڈیشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس وہ کنڈیشن آپ کے پاس کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ فلو جو ہے یہ یہاں سے ختم ہو جائے گا اور آپ کی ایگزیکیوشن
यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो हमारे पास सिचुएशंस हैं कि एक हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन आपके पास अगर दुरुस्त हो जाती है तो दुरुस्त होने की सूरत में स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आपके पास जो कंडीशन है वो यहाँ से प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे चल जाएगा। तो ये इसी तरह कंडीशन के बाद हम एरो कीज़ इस्तेमाल करते हैं। इस एरो से मतलब ये है कि अगर कंडीशन हमारे पास दुरुस्त हो जाती है तो जो हमारे पास जो प्रोग्राम का फ़्लो है वो बेसिकली आपके पास इस एरो की मदद से यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, स्टेटमेंट्स के बाद प्रोग्राम आपके पास यहाँ पर एंड पे आ जाएगा। और इसी तरह फॉल्स होने की सूरत में कंडीशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोड मौजूद है तो बाकी जो रिमेनिंग कोड है वो आपके पास यहाँ पर सिंपली एग्जीक्यूट हो सकता है और आप उस प्रोग्राम को सिंपल एग्जीक्यूट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर इफ़ विद वन अल्टरनेट के अंदर उसकी वर्किंग, उसके सिंटैक्स, अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए सिंटैक्स, उसका फ़्लो चार्ट और एक एग्जांपल देना ज़रूरी है। तो ये जो फ़्लो चार्ट है ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, इसलिए आपने इस फ़्लो चार्ट को भी साथ में बनाना है ताकि आपके क्वेश्चन के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी की जा सकें। स्टूडेंट्स, अब हम एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बना के अपने उसको समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से हम एक डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे और हमारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम मौजूद है, प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्क्स को इनपुट करवाने की बात की गई है। अब जब भी मार्क्स को इनपुट करवाने की बात की जाती है तो इसका मतलब है हमने स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। अब क्योंकि ये हमारे पास इनपुट का फंक्शन है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास इनपुट का फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, तो का जो फंक्शन है हमारे पास ये, इसके लिए हमें स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हम इसके साथ पहले हम एक प्रिंटएफ का फंक्शन भी साथ में इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडर फाइल्स की ज़रूरत होगी। हम इसके लिए दो हेडर फाइल्स इस्तेमाल करेंगे, एक हम #include और दूसरी हमारे पास #include_stdioh। ये बेसिकली हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, इन्हें हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। और इस प्रोग्राम में क्योंकि हमने इनपुट के लिए printf, scanf और clear screen getch ये सारे हम बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हमें conio और studio.h की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल है वो आपके पास बेसिकली मेन प्रोग्राम के पास चला जाता है। तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मेन से प्रोग्राम से हमारा प्रोग्राम जो कंट्रोल है वो बेसिकली मेन से जैसे ही यहाँ पर एंटर होगा, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल दरकार है जिसको हम मार्क्स का नाम दे सकते हैं। और क्योंकि ये मार्क्स जो हैं बेसिकली हमारे पास कंप्लीट नंबर्स होंगे, इसलिए हम इसकी जो डाटा टाइप है वो यहाँ पर इंट डिक्लेयर कर लेंगे। इंट डिक्लेयर करने के बाद क्योंकि इसमें मार्क्स जो हैं हमने यूज़र से इनपुट करवाने हैं, तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हम प्रिंटएफ के अंदर सबसे पहले एक मैसेज लिखेंगे, एंटर योर मार्क्स, ताकि जैसे ही हमारी स्क्रीन एग्जीक्यूट हो तो यूज़र के सामने एक प्रोग्राम आ जाए, एक स्टेटमेंट आ जाए और यूज़र को उस वक्त अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली जो कंप्यूटर है वो उससे एक नंबर का वेट कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंटएफ का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, हमें ये लाइन लिखी में नज़र आएगी। उसके साथ ही हमने स्कैनएफ का फंक्शन लिखा है। स्कैनएफ के बाद हम डबल कोटेशन के अंदर डाटा टाइप लिखते हैं। अब इंटीजर के लिए हमारे पास %d होता है, इसलिए हम यहाँ पर %d का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और कॉमा के बाद ये जो हमारे पास है ये एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है, उसे हम $b कहते हैं और इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसके बाद जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जैसे ही यूज़र कीबोर्ड में से जो कोई भी नंबर लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस मार्क्स के अंदर महफूज हो जाएगा। अब जैसे कि
پروگرام کے سٹارٹ میں ہمارے پاس مارکس میں کوئی بھی ویلیو موجود نہیں ہے، لیکن اسکین ایف کے ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد مارکس کے اندر کوئی نہ کوئی ویلیو محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر اپنے ایف کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ یہاں پر ہم نے ایف لکھا، ایف کے بعد ہم نے لکھا ہے ایف مارکس، یہ وہ بیسیکلی ویریبل ہے جس کے اندر ہم نے یوزر سے مارکس مانگے ہیں، اور اس کی کنڈیشن بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے مارکس 40 سے زیادہ ہیں تو ہم اسے کنگریچولیشنس کا میسیج بھیجیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے گریٹر دین ایکول ٹو کا استعمال کیا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ جو بھی یوزر کے مارکس ہیں اگر وہ 40 کے ایکول یا اس سے بڑے ہوئے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کنڈیشن درست ہو جائے گی۔ کنڈیشن درست ہونے کی صورت میں ایف کے فوراً بعد کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اور ایف کے فوراً بعد ہم نے پرنٹ ایف کے اندر کنگریچولیشنز یو ہیو پاسڈ یہ میسیج ہم نے وہاں پر پرنٹ کروانا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کنڈیشن درست نہیں ہوتی، یہاں پر مارکس جو ہیں وہ 40 سے لیس ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری جو کنڈیشن ہے وہ بیسیکلی ایف کے فوراً بعد کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسکپ ہو جائے گی۔ تو اس اسکپ ہونے کی صورت میں ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی گیٹ سی ایچ کے پاس چلا جائے گا، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہاں سے ایگزیکیوٹ جو ہمارا اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ بیسیکلی ہمیں نظر نہیں آئے گی، اور ہمارا پروگرام یہاں سے ایگزٹ ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسیکلی جو ایف اسٹیٹمنٹ ہے یہ صرف اور صرف ٹرو ہونے کی صورت میں ہی ہمیں ایگزیکیوشن دے گا، اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں ہمارے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں موجود ہوگا۔ اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں ایف اسٹیٹمنٹ ود ون آلٹرنیٹ۔ تو ایک آلٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف درست ہونے کی صورت میں ہماری کنڈیشن یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوگی، اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں یہاں پر کنڈیشن ہماری ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں ایف کی کنڈیشن کو ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس 2 آلٹرنیٹس ہوں گے، یعنی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس میں درست ہونے کی صورت میں بھی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی میسیج ضرور مل جائے گا۔ اس صورتحال میں جیسے ہی ہمارے پاس پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو فالس ہونے کی صورت میں آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، اسکرین بند ہو جائے گی، اور یوزر کو کوئی میسیج دیے بغیر ہی ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو ایف ود 2 آلٹرنیٹ کے اندر کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں بھی ہم ایک میسیج لکھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایف ود 2 آلٹرنیٹ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہمارے پاس آپ کے پاس جو بیسیکلی ہے وہ ہمارے پاس ایف ود 1 آلٹرنیٹ ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس جس طرح ہم نے پرنٹ ایف کے پاس یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یہ ہم اسکرین کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا، اور جیسے ہی ہم مارکس اگر 40 سے زیادہ لکھیں گے تو اس کے فوراً بعد پرنٹ ایف کے اندر کنگریچولیشن یو ہیو پاسڈ کہ آپ کو ایک میسیج لکھا ہوا نظر آ جائے گا، اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا پروگرام۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ ڈیسیجن کنسٹرکٹس کے بارے میں پڑھیے گا۔ ہمارے پاس 4 قسم کے مختلف ڈیسیجن کنسٹرکٹس ہوتے ہیں، جس میں سے ایک میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں جس کو ہم سیکوینشل کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پروگرام کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلی لائن سے چلتا ہے، اور اس کے بعد اینڈ تک وہ ایگزیکیوٹ کرتا جاتا ہے۔ جتنی بھی لائن اس کے اندر کوڈ کی لائنز موجود ہوں گی، ساری کی ساری لائنز کو باری باری ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ڈیسیجن کنٹرول ہے، اس میں ہم کسی کنڈیشن کی بیس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کنڈیشن درست ہے تو ہم اس کو چلا لیتے ہیں، اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں ہم اس پروگرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2 اور بھی میتھڈز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں اس کی بات کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ایف فنکشن ود 1 آلٹرنیٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ اس کو بک سے بھی پڑھیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کا اسٹرکچر کو دیکھیں اور اسے یاد رکھیں۔ اس کا سینٹیکس کس طرح سے ہے، اس کا فلو چارٹ کیسے ہے۔ اگر ہم ایف کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور اگر ہم اس کے ساتھ ایک سے زیادہ
اسٹیٹمنٹس چلانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے چلیں گی، اور ساتھ میں مختلف اس کے پروگرامز ہیں اس کو بھی آپ ایگزیکیوٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔